تو آج ہم ڈیجیٹل دنیا کی ایک بہت ہی عام لیکن اتنی ہی بڑی الجھن پر بات کرنے والے ہیں جو ہر نئی ویب سائٹ بنانے والے کے راستے میں بالکل شروع میں ہی آ جاتی ہے۔ جی ہاں، WordPress.com مقابلہ WordPress.org۔ نام سننے میں تو بالکل ایک جیسے لگتے ہیں، ہے نا؟ لیکن سچ مانیے یہ دونوں ایک دوسرے سے انتہائی مختلف ہیں۔ یہ فرق بس ایک .com یا .org کا نہیں بلکہ پورے کے پورے پروجیکٹ کی کہانی بدل دینے والا فرق ہے۔ آئیے اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ اچھا، اب سب سے پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ آخر ان دونوں میں بنیادی فرق ہے کیا؟ میرا مطلب ہے ایک ہی نام کے دو الگ پلیٹ فارمز کیوں؟ یہ الجھن بالکل فطری ہے، لیکن اس فرق کو سمجھے بغیر کسی بھی ڈیجیٹل سفر کا آغاز کرنا سمجھ لیں کہ اندھیرے میں تیر چلانے کے مترادف ہے۔ اسی لیے آگے بڑھنے سے پہلے اس بھید کو کھولنا بے حد ضروری ہے۔ خیر، سب سے پہلے اپنے پہلے مد مقابل یعنی WordPress.com کی بات کرتے ہیں۔ اس .com والے حصے کو ایک بالکل ہی الگ اور مکمل راستے کے طور پر دیکھنا ہوگا۔ یہ ایک طرح سے آل ان ون یا سب کچھ ایک ہی جگہ فراہم کرنے والا پیکج ہے، یعنی یہاں پر کسی قسم کی ٹیکنیکل پریشانی نہیں ہوتی، سب کچھ تیار ملتا ہے۔ اگر اس کو مزید آسان الفاظ میں سمجھیں تو یہاں .com کا سیدھا سا مطلب ایک مینجڈ اور کمرشل سروس ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی فلی فرنشڈ گھر میں شفٹ ہو جانا۔ ہوسٹنگ، سیکیورٹی اور دیکھ بھال یہ سب پلیٹ فارم خود سنبھالتا ہے۔ سرورز مینج کرنا، بیک اپس لینا یا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا، ان سب چیزوں کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سارا کا سارا دھیان صرف اور صرف اپنا کانٹینٹ بنانے پر لگایا جا سکتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بس سادگی اور سہولت چاہتے ہیں۔ چلیے اب دوسری طرف چلتے ہیں، یعنی WordPress.org کی دنیا میں۔ اس خطے میں قدم رکھنے کا مطلب ہے ایک بالکل ہی الگ اور آزاد دنیا میں آنا۔ یہ کوئی بنی بنائی کمرشل سروس نہیں ہے، بلکہ یہ ایک را سافٹ ویئر ہے جہاں سب کچھ خود تعمیر کرنا پڑتا ہے۔ اسے ہم ڈو اٹ یور سیلف یا DIY راستہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایک بالکل نیا ٹیکنیکل زاویہ ہے۔ اب دیکھیں، یہ جو .org ہے نا، یہ دراصل اوپن سورس فلسفے کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ اور استعمال کرنے کے لیے بالکل یعنی 100% مفت ہے۔ لیکن، اور یہ ایک بڑا لیکن ہے، اس شاندار آزادی کے ساتھ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی آتی ہے۔ یہاں اپنا ڈومین خود خریدنا پڑتا ہے، ہوسٹنگ خود ڈھونڈنی پڑتی ہے اور ویب سائٹ کی سیکیورٹی سے لے کر اپڈیٹس تک کے سارے انتظامات خود ہی سنبھالنے ہوتے ہیں۔ اور اب آتا ہے وہ دلچسپ مرحلہ جہاں ان دونوں کو بالکل آمنے سامنے رکھا جائے۔ بظاہر تو یہ صرف چند حروف کا چھوٹا سا فرق لگتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ سادگی بمقابلہ مکمل کنٹرول کا ایک زبردست ٹکراؤ ہے۔ جب ان دونوں کو ایک ساتھ کھڑا کیا جاتا ہے تو تصویر بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ ایک طرف انتہائی آسانی ہے تو دوسری طرف لامحدود طاقت اور آزادی۔ اور یقین مانیے اصل فیصلہ سازی کا عمل یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اگر ہم اس سائیڈ بائی سائیڈ موازنے کو دیکھیں تو بائیں جانب کا راستہ لاجواب سادگی پیش کرتا ہے، جبکہ دائیں جانب ان لمیٹڈ ٹولز اور مکمل آزادی ہے۔ یہاں سب سے اہم بات جو سمجھنی ہے وہ یہ کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک راستہ معروضی طور پر دوسرے سے بہتر یا کمتر نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو صرف ایک چھوٹا سا بلاگ یا پورٹ فولیو بنانا ہو تو بائیں جانب کی سادگی سے بہتر کچھ نہیں، لیکن اگر ایک بڑا اور پیچیدہ ای کامرس سٹور چلانا ہو تو دائیں جانب والی آزادی اور کسٹمائزیشن کی ضرورت تو ہر حال میں پڑے گی ہی پڑے گی۔ اگر ہم ان تمام باتوں کا نچوڑ نکال کر اس ٹیبل پہ غور کریں تو 3 بڑے فیکٹرز سامنے آتے ہیں: لاگت، کسٹمائزیشن اور دیکھ بھال۔ لاگت کی بات کریں تو ایک طرف مخصوص ماہانہ سبسکرپشن ہے، جبکہ دوسری طرف ہوسٹنگ پرووائیڈرز کو دیے جانے والے اخراجات۔ کسٹمائزیشن میں ایک طرف پلگنز اور تھیمز کی تھوڑی پابندی ہوتی ہے، جبکہ دوسری طرف آپشنز ہی آپشنز ہیں، بالکل لامحدود۔ اور جہاں تک دیکھ بھال کا سوال ہے، ایک جگہ سسٹم خود بخود سب اپڈیٹ کر دیتا ہے، جبکہ دوسری جگہ ہر ٹیکنیکل مسئلے کا خود ہی مکمل دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ اب ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ آخر ان تفصیلات میں اتنا گھسنے کی کیا ضرورت ہے، تو بات دراصل یہ ہے کہ غلط انتخاب مستقبل میں بہت بڑے ٹیکنیکل مسائل کھڑے کر سکتا ہے۔ فرض کریں، دراصل فرض کیا کرنا، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ کسی ایسے پلیٹ فارم پر شروع کر دیا جائے جہاں آپشنز محدود ہوں، تو بعد میں اس پوری ویب سائٹ کے ڈیٹا اور ٹریفک کو کسی دوسرے اوپن سورس سسٹم پر شفٹ کرنا، یہ ایک انتہائی مہنگا اور تھکا دینے والا درد سر بن سکتا ہے۔ یہی وہ پہلا قدم ہے جو پہلے ہی دن سے طے کر دیتا ہے کہ پورے پروجیکٹ کے اصول اور حدود کیا ہوں گی۔ تو آخر میں بات وہیں آتی ہے،
کہ کسی بھی نئے پروجیکٹ کے لیے کون سا راستہ درست ہے۔ اس ابتدائی فیصلے کی اہمیت کو واقعی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ کیا محض تھوڑی سی آسانی کے لیے آزادی پر سمجھوتا کر لینا بہتر ہے، یا پھر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے لیے شروع سے ہی وہ بھاری ذمہ داری اٹھا لینا آگے چل کر فائدہ مند ثابت ہوگا؟ اس کا کوئی ایک جواب نہیں ہے۔ یہ پوری طرح اس بات پر منحصر ہے کہ پروجیکٹ کی اصل نوعیت کیا ہے اور اس کے مستقبل کے اہداف کیا تقاضا کرتے ہیں۔ تو کسی بھی نئی ویب سائٹ کے سفر کا رخ آخر کس طرف ہونا چاہیے؟